ابھی حال ہی میں آپ نے سنا ہوگا کہ اس وقت جو پتہ نہیں کیا ڈیلز چل رہی ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، صحافیوں کی میں بات کر رہی ہوں یا تجزیہ کاروں کی بات کر رہی ہوں کہ عمران خان کے درمیان اور حکومت کے درمیان یا اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کچھ بات چل رہی ہے، اور پھر اس کے جو سامنے بیانات آتے ہیں وہ کوئی مفاہمت کی بات کر رہا ہوتا ہے، کوئی پھر سے احتجاج کی کال دے رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں میرا خیال ہے سلمان اکرم راجہ نے کہا اس دن کہ جی 4 لاکھ بندہ نکلے تو ہم احتجاج کی کال دیں گے تاکہ ہم عمران خان کو رہا کرا سکیں۔ تو میں پوچھتی ہوں کہ وہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں، خود کو بنا رہے ہیں یا لوگوں کو بنا رہے ہیں؟ 4 لاکھ بندہ تو اس وقت نہیں نکلا جب عمران خان باہر تھے اور وہ خود جلسے کر رہے تھے، تو اس وقت بھی 4 لاکھ بندہ تو نہیں آتا تھا۔ لوگ کیوں نکلیں گے عمران خان کے لیے؟ عمران خان نے کیا کیا ہے؟ 3.5 سال انہوں نے ملک پہ حکومت کی ہے۔ اس ملک میں کیا انہوں نے کم از کم اجرت جو تھی وہ 2 لاکھ کر دی کہ انسان 30,000 کی اجرت میں ایک خاندان کیسے زندگی گزار سکتا ہے؟ کیا انہوں نے کبھی یہ سوچا؟ کیا ابھی اس پہ بات بھی ہوئی؟ کیا انہوں نے پارلیمنٹ میں یہ سجیسشن بھی پیش کی؟ اس کو پاس کرانا تو ایک دور کی بات ہے، یہ تو نہیں کیا نا انہوں نے۔ وہ اجرت جو تھی پتہ نہیں کیسے تیسے کر کے میرا خیال ہے پچھلے 2-3 یا 5 سالوں میں 20,000 سے پھر اب جو ہے 30,000 ہے یا شاید 35,000 ہے، جو کہ اس مہنگائی کے دور میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس پہ تو کبھی عمران خان نے بات نہیں کی۔ تو وہ کیوں کریں گے؟ یہ آخر جو لوگ آتے ہیں یا اسی کیٹیگری کے لوگ ہیں نا، اسی طبقے کے لوگ ہیں۔ پھر سب سے بڑی جو غربت ہے اس ملک کا جو مسئلہ ہے، کیا اس کو ختم کرنے کے لیے یا کم کرنے کے لیے کوئی بات بھی کی، کوئی پلان بھی کیا؟ کیا اسمبلی میں کچھ اس پہ ڈسکشن شروع ہوئی؟ پارلیمنٹ میں کسی نے بات کی کہ جی غربت اس ملک کا بڑا مسئلہ ہے، اور پھر آج کل مہنگائی اور جو آپ کے سامنے جو حالات ہیں، غربت جو ہے اس کی شرح بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو اس کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس پہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان حکومت میں تھے تو اس وقت ایک اینکر نے ان سے پوچھا تھا کہ جی اس وقت خان صاحب اس وقت جو ہے وہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں غربت سے، تو کیا آپ کیا کریں گے اس کے بارے میں؟ تو انہوں نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں، انہوں نے ہاتھ اٹھا کے اس طرح سے کہا۔ تو عمران خان کو تو اس غربت کا میرا خیال ہے کہ ان کو تو پتہ بھی نہیں غربت ہوتی کیا ہے۔ مہذب جو ریاستیں ہوتی ہیں، جو سویلائزڈ ملک ہیں، جو ڈیولپ ملک ہیں، ان میں ایکچولی جو ریاست ہوتی ہے وہ باقاعدہ پلان بناتی ہے۔ وہ پلان بناتی ہے کہ ہم یہ پروجیکٹ کریں گے، ہم یہ کام کریں گے، ہم یہ اس طرح کی ڈیولپمنٹ کریں گے تو اتنے جاب کریٹ ہوں گے، اتنے لوگوں کو ملیں گے، اور ان جابس کی کیٹیگریز کیا ہوں گی، مطلب ہمیں کس ہنر کے لوگ چاہیے، کس شعبے کے لوگ چاہیے، اور اس کی وہ باقاعدہ پلاننگ کرتے ہیں اور اس طرح سے وہ جاب کریٹ کرتے ہیں۔ یہاں پہ تو لوگ جو آپ کے حکمران بیٹھے ہوئے ہیں ان کو شاید ان چیزوں کا علم ہی نہیں ہے، اگر علم ہے تو دے ڈونٹ کیئر۔ اس پہ تو عمران خان نے کبھی بات نہیں کی نا، بس یہ انہوں نے کر دیا، بڑی مہربانی کی انہوں نے کہ انہوں نے لنگر خانے کھول دیے، انہوں نے پناہ گاہیں کھول دی، چند پناہ گاہیں کھولیں، چند لنگر خانے۔ آپ اس ملک میں کروڑوں لوگوں کی جو غربت ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان سے اس کا مداوع ہو جائے گا؟ اس سے یہ اس کا حل ہو بھی سکتا ہے یا نہیں؟ اور پھر جو دوسرا بڑا احسان کیا وہ احساس پروگرام شروع کیا۔ اب احساس پروگرام جو ہے وہ تقریباً ویسے ہی ہے جیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، تھوڑا بہت فرق ہوگا۔ تو آپ نے ایک جو پہلے سے ہی ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں خیرات پہ جو ڈیپینڈنس ہے وہ آپ نے اس پہ زیادہ کر دی۔ لوگوں کا مائنڈ سیٹ بجائے اس کے کہ ان کو آپ امپاور کریں، ان کو آپ سکلز دیں، ان کو آپ باعزت روزگار دیں، آپ نے پھر ان کو خیرات کی طرف لے آئے۔ اور وہ کیوں لے کے آئے؟ کیونکہ آپ کا سیاسی مفاد ہے اس میں۔ تو عمران خان نے بھی وہی کام کیا جو اس سے پہلے لوگ کرتے چلے آئے ہیں۔ غربت جو ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نظام میں وسائل پر چند لوگوں کا کنٹرول ہے، اور وہ جو کنٹرول ہے اس کی وجہ سے وہ امیر سے امیر تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اکثریت جو لوگوں کی ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے گرتی چلی جا رہی ہے۔ تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے خان صاحب نے کیا کیا؟ کوئی اس کے لیے تجاویز پیش کی، کوئی کمیشن بنایا کہ اس کے اوپر ذرا تفتیش کریں، تحقیق کریں، اور اس وقت تو غربت پہ بہت کام ہو رہا ہے۔ لیکن ظاہر سرمایہ داری نظام میں جو غربت ہوتی ہے وہ سرمایہ داری نظام کا ایک حصہ ہوتی ہے۔ تو جب آپ غربت پہ بات کرتے ہیں تو آپ کو سرمایہ داری نظام پر بات کرنی پڑتی ہے، آپ کو اس کو ہٹ کرنا پڑتا ہے، آپ کو اس پہ تنقید کرنی پڑتی ہے۔ لیکن عمران خان تو وہ بات نہیں کر سکتے تھے نا، وہ خود سرمایہ داروں کے ایک اعلی کار ہیں، ان کے سارے جو ساتھ میں لوگ ہیں وہ جاگیردار سرمایہ دار ہیں، وہ کیوں اس پہ بات کرتے؟ تو انہوں نے یہ نہیں کیا، بلکہ اصل میں جو انہوں نے یہ کیا وہ امیروں کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ انہوں نے اپنے 3 سال تھے نا ان کے، 3.5 سال، اس میں وہ 3 دفعہ ایمنسٹی اسکیمز لے کے آئے۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے 3 دفعہ
امیروں کو یہ موقع دیا کہ وہ اپنا کالا دھن جو ہے وہ سفید کرا سکیں. حالانکہ وزیر اعظم بننے سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میں یہ نہیں کروں گا، لیکن وہ تو خیر ان کی باتیں، وہ کہتے ہیں وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا. تو بجائے اس کے کہ وہ غریبوں کو امپاور کرتے، انہوں نے ان کے ساتھ یہ ہاتھ کیا میں کہوں گی. اور ایک لمبی لسٹ ہے کہ میں پتہ نہیں کتنی نوکریاں دوں گا، کتنے گھر بناؤں گا، کتنے درخت دوں گا. اور پھر انہوں نے جو معیشت کا ایک پروگرام تھا مرغیاں پالنے کا اور بکریاں پالنے کا اور مویشیوں کا، وہ ان کا ایک معاشی پلان تھا. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب 3 سال بلکہ 2.5 سال 2 سال کے بعد لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ عمران خان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، نہ ان کے ذہن میں کچھ ہے، نہ ان کے پاس کوئی پلان ہے، تو وہ ان کو گالیاں دے رہے تھے. وہ ان کی مقبولیت کا جو دورہ تھا وہ ختم ہو رہا تھا. اور پھر عام لوگ کیوں نکلیں گے عمران خان کے لیے؟ جب حالیہ واقعات میں ہم نے دیکھ لیا کہ جب جلسے ہوئے، جب احتجاج ہوئے، جب مارچز ہوئے، تو ان کے بڑے بڑے لیڈر تو سائڈ سے نکل گئے، منہ چھپا کے نکل گئے یا گھروں میں بیٹھے رہے. کچھ ان کے جو لیڈر ہیں وہ خود ساختہ وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، باہر کے ملکوں میں سے وہ پاکستانیوں کو شہ دے رہے ہیں کہ آپ نکلو، پولیس سے لڑو، جیلوں میں جاؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا. جبکہ ان کے اپنے بچے جو ہیں وہ وہاں پہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، آرام سے بیٹھے ہیں، سیکیورٹی ہے وہاں پہ. بات یہ ہے کہ اس وقت اگر عمران خان خود بھی کال دینا تو 4 لاکھ بندہ نہیں نکل سکتا. کیونکہ آپ سوچیں نا، جب عمران خان کے اپنے بچے جو ہیں وہ برطانیہ میں بیٹھے ہیں، وہ جمائمہ کے گھر میں جو کہ ایک صہیونی خاندان ہے اس کے گھر میں وہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور عمران خان جو ہے یہاں پہ نوجوانوں کو شہ دے کہ جی تم باہر نکلو اور میرے لیے لڑو اور میری رہائی کے لیے جدوجہد کرے. کیوں نکلیں عام لوگ؟ اور عمران خان نے اور کیا کیا ہے ان کے لیے؟ مطلب کیا تعلیم کا نظام بہتر ہوا ہے؟ کیا صحت میں انہوں نے کوئی بہت ہی ڈرمیٹک قسم کی یا ریولوشنری قسم کی تبدیلی لے کے آئے ہیں؟ کیا انہوں نے ٹرانسپورٹ جو ہے وہ لوگوں کو ایک ریلائبل، کمفرٹیبل، باعزت ٹرانسپورٹ مہیا کیا ہے؟ صحت کارڈ ایک ایشو بنایا تھا انہوں نے، جی ہم نے صحت کارڈ جاری کر دیا، صحت کارڈ جاری کر دیا. وہ صحت کارڈ کیا تھا؟ وہ انشورنس کمپنیوں کے لیے، ہسپتالوں کے لیے، لیبس کے لیے ایک منافع کمانے کا ذریعہ تھا. ہاں اس میں کچھ لوگوں کو ضرور فائدہ ہوا، کیونکہ ظاہر ہے جن کے بڑے بڑے آپریشنز مفت میں ہو گئے ان کو تو فائدہ ہوا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کیا یہ ملک کے جو کروڑوں لوگ ہیں جن کے پاس کوئی ہیلتھ کے وسائل نہیں ہیں، اپنے لیے علاج معالجے کی کوئی سہولتیں نہیں ہیں، ان کو کتنا فائدہ ہوا؟ اصل میں بات یہ ہے اس وقت جو ہے عام لوگ عمران خان کے لیے نہیں نکلیں گے. عمران خان نے بہت سے وعدے کیے تھے. انہوں نے تو کہا تھا کہ جی میں یہ جو وزیر اعظم ہاؤس ہے اس کو میں یونیورسٹی بنا دوں گا، میں گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا دوں گا، اور یہ اشرافیہ کے جو محلات ہوتے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے. وہ اپنی طرف سے بڑی غریب لوگوں کی وہ کر رہے تھے، ہمدردی کر رہے تھے ان سے. تو جو عام لوگ ہیں وہ کیوں اپنا ٹائم ضائع کر کے، اپنی جان خطرے میں ڈال کے، اپنا مستقبل داؤ پہ لگا کے وہ کیوں نکلیں؟ ان کے لیے نہیں نکلنا چاہیے اور وہ نہیں نکلیں گے. تو اس وقت جتنے بھی مسائل عام لوگوں کو درپیش ہیں وہ ان تمام بڑی پارٹیوں کی وجہ سے ہے. عمران خان نے صرف یہ کیا ہے اور جو برا کام کیا ہے اور جس کی وجہ سے پاکستان اس وقت اتنے مشکلات میں ہے، وہ اس نے عدم استحکام پیدا کیا ہے. اس نے معاشی اور سیاسی عدم استحکام پیدا کیا ہے. اس نے اداروں کو تقسیم کیا ہے. اس نے ملک کو بدنام کیا ہے، اور اب وہ ملک دشمنی جو ہے وہ کر رہا ہے. تو یہ کیا یہ لوگوں کو نظر نہیں آتا؟ کیا لوگوں کو نظر نہیں آتا کہ ایک طرف یہ امریکہ سے آزادی کی باتیں کر رہا ہے، امریکہ کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے اپنی حکومت گرنے کا، اور دوسری طرف جو ہے اس کے جو چیلے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ انہوں نے کمپنیاں ہائر کی ہوئی ہیں، لابنگ فرم ہائر کی ہوئی ہیں وہاں پہ. وہ بیٹھ کے تو ٹرمپ کے، کیونکہ ان کو خیال ہے کہ جی ٹرمپ آئے گا تو وہ عمران خان کو رہا کر دے گا، تو ٹرمپ کو وہ کیمپین فنڈ دے رہے ہیں اس وقت. اور اس کی وہاں اس کے جو چیلے ہیں کانگریس میں ان کی منتیں سماجتیں کر رہے ہیں کہ جی عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ کیا جائے. تو کیا لوگوں کو یہ تضاد نظر نہیں آ رہا؟ میرا خیال ہے اگر نہیں آ رہا تو پھر یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے. لیکن یہ تو برطانیہ میں بھی ہو رہا ہے، یہ امریکہ میں بھی ہو رہا ہے. تو عام لوگ شاید ووٹ کے لیے نکل آئیں عمران خان کے لیے. اور وہ ووٹ کے لیے کیوں نکلیں گے؟ اس لیے نکلیں گے کہ جو باقی 2 پارٹیاں ہیں انہوں نے بہت زیادہ حکومت کر لی ہے. مطلب انہوں نے باریاں 3 باریاں لے لی ہیں، اور لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جی عمران خان کو تو موقع ہی نہیں ملا. 3 سال 3.5 سال میں کیا وہ اتنے 70 سالوں کا گن صاف کر سکتا تھا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا تھا. حالانکہ ان کو معلوم ہے، اور اگر لوگ حقیقت پسندانہ جا کے
تاریخ کو دیکھیں، پچھلے اس کی کارکردگی دیکھیں تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے کچھ نہیں کیا، نہ اس کے پاس کچھ کرنا تو چلیں اور بات ہے، میں سمجھتی ہوں کہ 3 سال میں آپ کوئی چیز کر کے نہیں دکھاتے، لیکن آپ ایک راستہ تعین کرتے ہیں، آپ راستہ دکھاتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ میرا گول یہ ہے، میری ویژن یہ ہے اور ہم اس راستے سے گزر کے اس ویژن تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن ان کے پاس تو کوئی ویژن ہی نہیں تھی، راستہ کیا ہوگا ان کے پاس؟ تو شاید اس لیے کیونکہ وہ باقی پارٹیوں سے اس وقت بہت ہی مایوس ہیں تو وہ شاید عمران خان کو ووٹ دے دیں، کیونکہ نہ صرف یہ جو میں نے بات کی ہے بلکہ عمران خان کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے اس کا پروپیگنڈا بھی بہت اسٹرانگ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور عام لوگ جب ووٹ دیتے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتے، ان کو پتہ ہے، اگر پتہ بھی ہوگا نا کہ عمران خان، نواز شریف، زرداری یہ تینوں ان کے لیے کچھ نہیں کریں گے، پھر بھی وہ وہاں ووٹ دیں گے جا کے جہاں سے ان کو 4 پیسے مل جائیں، کوئی فائدہ ہو جائے۔ یہ ایک عام لوگوں کی، آپ کو معلوم ہے اس ملک میں ووٹ جو ہے وہ کیسے دیا جاتا ہے، کیسے لیا جاتا ہے۔ تو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ اس وقت اگر آپ پاکستان کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں، پاکستان کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ ان 3 پارٹیوں سے تو یہ امید نہیں لگا سکتے۔ آپ کے پاس صرف ایک واحد راستہ ہے اور وہ ہے برابری پارٹی کا۔ جواد احمد نے جب یہ پارٹی بنائی تھی تو ان کے پاس ویژن بھی ہے، ان کے پاس پلان بھی ہے، ان کے پاس ایک لائے عمل بھی ہے، آپ کو صرف وہ سمجھنے کی اور سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک دفعہ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی اور آپ نے پرانے جو اپنے خیالات ہیں ان کو، اپنا ذہن ان سے صاف کر لیا اور پھر نئے خیالات کو اس میں آپ نے جگہ دی اور اس پہ کھلے دل سے آپ نے سوچا، تو آپ کو بالکل واضح طور پہ سمجھ آئے گا کہ اس کے سوا پاکستان کے پاس اور آپ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ جب جواد احمد نے کہا تھا کہ میں ہی پاکستان کے لیے واحد آخری امید ہوں، وہ ان کا مطلب یہی تھا۔ تو آپ بھی اس بات پہ سمجھیں، برابری پارٹی میں شامل ہوں، آپ لوگوں کی پارٹی ہے، اس کو مدد کریں، اس کو بڑا کریں اور خود متحد ہوں، منظم ہوں اور خود حکومت میں آئیں، خود اپنی تقدیر کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لیں۔